اسی کا اعتراض انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 2 عیدوں کا تصور دیا ہے، یہ تیسری عید آپ کہاں سے لے آئے، عید میلاد النبی؟ دیکھیں، ایک چیز کا تصور دینا اور ایک چیز کو منع کرنا یا اس کی ممانعت فرمانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر میں کسی شے کا تصور دوں تو کیا میں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرے علاقے کے اندر 2 اشخاص ایسے ہیں جو بہت سخی ہیں، تو میں نے ایک تصور 2 سخی آدمیوں کا تصور آپ کو دیا، تو کیا میں کسی چیز کی ممانعت کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کو آپ سخی نہ مانیے گا ہمارے علاقے میں، یا اس کے علاوہ کوئی سخی موجود ہی نہیں ہے؟ کہاں سے یہ قاعدہ ضابطہ آپ نے نکالا کہ اگر 2 عیدوں کا تصور دیا گیا ہے تو کسی تیسری چیز کو عید قرار دے ہی نہیں سکتے ہیں؟ حالانکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب بتائیے تیسری عید کا اگر آپ اس طرح دیکھ لیں تو تیسری عید کا تصور نکل آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسا اہتمام ان 2 عیدوں میں ہوتا ہے اس میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن تصور عید تو حاصل ہو گیا۔ لیکن ضابطہ قاعدہ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ تصور کسی شے کا دینا اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر ہے تو پھر اس کا قاعدہ ضابطہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث وہ ضابطہ نہ دے رہے ہوں، تو اپنے پاس ایک ضابطہ بنا کر اور مسلمانوں پر تانہ زنی کرنا، اس کی بھی شرعی حیثیت کسی سے معلوم کر لیجئے گا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ابھی مجھے کسی نے وائس کلپ تھا، ایک وائس ریکارڈنگ تھی کہ ایک صاحب بیان کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میلاد النبی کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو بتائیے۔ اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکم سرکار نے دیا ہے تو بتائیے۔ اگر ان سے جواب میں کہیں کہ کیا سرکار نے اس کو منع کیا ہے تو وہ دکھائیے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جس کام کا تمہیں حکم دے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے ان سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی صراحتاً سرکار کا حکم ہوگا کہ ان کو کرو، بہت سے امور ایسے ہوں گے جن میں سرکار نے منع فرمایا ہوگا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن میں نہ اجازت نہ ممانعت۔ جس میں اجازت اور ممانعت نہیں ہے پھر اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کو کس میں لے کر جائیں، کیا اس کو جواز کی طرف لے کے جائیں کہ عدم جواز کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ جی حکم ہو تو پھر اس کو کرنا صحیح ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض اوقات حکم نہیں ہوتا، اتباع تو ہوتی ہی یہ ہے کہ جہاں پر حکم نہیں ہوتا وہاں کسی کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں انتشار فتن پیدا کرنا، اور پھر چونکہ سامنے بیٹھی ہوئی عوام الناس ہوتی ہے، اس طرح کی دلیلیں دے کر، کیونکہ سامنے سے کوئی جواب تو دے گا نہیں، پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، یہ خوش فہمی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ میرے خیال میں کسی صاحب علم کے سامنے آپ ایسا دعویٰ کر کے بتائیں اور پھر وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا۔ تو ہم بہرحال کوئی مناظرے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہوئے، لیکن میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں عوام کے درمیان کر کے ان کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دینا اور غلط چیز کو بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو کرے ورنہ نہ کرے۔ کیا جمع قرآن کا نبی کریم نے حکم دیا تھا تو صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ کیا جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کے خلاف جہاد کا سرکار نے حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں جہاد کیا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی پہلی اذان کے دینے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں دے رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکم نہیں، اور بہت سارے دلیلیں ہوتی ہیں کہ اگر حکم نہیں بھی ہے تو بہت سارے دلائل سے کسی چیز کا جواز اور حکم نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے